اور اس میں میں چھوٹی سی بات ایڈ کرتا جاؤں کہ ایک دوحا کی ایک صلاۃ الدوحا بھی ہوتی ہے نا، یعنی اس کو ہم لوگ جو دوحا پریئر کہتے ہیں. یہ نماز جو ہے یہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. یعنی فجر کی نماز کا ٹائم جب نکل جاتا ہے اور جب سورج نکل آتا ہے باہر، تو سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز سے پہلے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے اس کی 2 رکعتیں ہیں، کم از کم 2 رکعتیں ہیں. ویسے تو 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد بھی پڑھی ہیں. لیکن بہرحال جو معمول بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں کم از کم پڑھنی چاہیے دوحا پریئر کی یا صلاۃ الدوحا کی. اور ویسے اگر ہم دیکھیں عام طور پہ 4 رکعتوں کا کہا جاتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث بھی ہیں. ایک حدیث جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے حبیب نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، انہوں نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی تھی. ایک یہ کہ مہینے کے 3 روزے رکھا کرو، یعنی 3 جو بیچ کے ایام ہوتے ہیں 13 14 15 وہ روزہ رکھا کرو، اور یہ صلاۃ الدوحا کی 2 رکعتیں پڑھا کرو، اور وتر جو ہے وہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو. تو یہ 3 نصیحتیں جو ہیں یہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے. بہرحال یہ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کا جو جوڑ ہے نا جسم میں، ہر جوڑ کا ایک صدقہ ہوتا ہے جو دینا لازمی ہوتا ہے. یعنی آپ کے باڈی میں جتنے بھی جوائنٹس ہیں ان جوائنٹس کا صدقہ ہوتا ہے. ہر دفعہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں وہ ایک صدقہ ہوتا ہے. ہر دفعہ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں وہ ایک صدقہ ہوتا ہے. جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے. جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. اور ان سارے صدقوں کو، اور جب بھی آپ امر بالمعروف کرتے ہیں نہی عن المنکر کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے. یعنی ہر جوائنٹ کے اوپر نا ایک صدقہ ڈیو ہوتا ہے. جب بھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے صدقہ ڈیو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ ہیلدی رکھا ہے، فٹ رکھا ہے. اب اس کا صدقہ دیں آپ. تو ہر الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سارے کے سارے صدقے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان ساروں کو، یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور یعنی جو صلاۃ الدوحا ہے اس کی 2 رکعتیں جو ہے وہ ایک طرف ہیں. یعنی کہ اگر آپ صرف یہ سارا صدقہ آپ پے کر سکتے ہیں کس طرح سے؟ صرف 2 رکعت صلاۃ الدوحا کے پڑھ لو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو آپ اپنے سارے جوڑوں کا صدقہ جو ہے وہ صرف یہ 2 رکعت پڑھ کے انشاءاللہ ادا کر سکتے ہیں. باقی اور انشاءاللہ امید تو یہ کہ ہم باقی کام بھی کریں گے، لیکن صرف یہ 2 رکعت پڑھ لیں تو آپ کلیئر ہیں کہ میں نے آج اپنے پورے جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان کا صدقہ دے دیا.